میری زندگی معجزوں سے بھر گئی، مجھے اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا کرے۔ کیا پڑھا میں نے اور کس طریقے سے پڑھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹوں سے نواز دیا۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سے کامنٹس آ رہے تھے میرے پاس کہ آپ ولاگ نہیں ڈال رہی، تو سردیوں میں نا بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی کام کرنے کے بعد، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں بچ پا رہا کہ میں اپنا ولاگ ڈال لوں۔ حالانکہ آپ لوگ جیسا مس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے جتنا مس کر رہے ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ میں آپ لوگ کو مس کر رہی ہوتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں آج ولاگ ڈالوں، کل ولاگ ڈالوں، لیکن سردیوں میں آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ انسان جو ہے نا کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ تو خیر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ولاگ ڈالوں، اور یہ میرا جو ہے سمجھ لیں میری محبت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت سارے کامنٹس آئے تو میں نے اپنا ولاگ ڈالا تھا، اس ولاگ کو میرا بہت آپ لوگوں نے پسند کرا، تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک میریکل شیئر جو ہے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہن نے مجھ سے میریکل شیئر کرا تھا، اور ان کی زندگی کا بہت بڑا میریکل تھا۔ میں آپ لوگوں سے جو ولاگ آج شیئر کر رہی ہوں وہ اس بارے میں ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ استغفار کے نفل 2 رکعت نماز نفل آپ نے جو ہے تہجد میں ادا کر لیں، آپ عشاء کے بعد ادا کر لیں، تو آپ نے جو ہے جیسے ہم تہجد کے نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے جو ہے یہ نفل بھی پڑھنے استغفار کے بھی، لیکن نیت جو ہے ہم نے استغفار کی نیت کی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کو جو ہے نا بہت زیادہ دل کے ساتھ بہت مطلب حاضر ہو کے آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ 100 بار جو ہے استغفار بڑا والا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ جو ہے 100 بار پڑھیں۔ لیکن میری بہن نے جو بتایا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن میری بہن نے جو مجھ سے سٹوری شیئر کری، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بتاتی ہیں آپ ہی کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور مجھے جو بھی کچھ بتاتا تھا نا میں پڑھتی تھی، میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، 10 سال میری شادی کو ہو گئے، اور میرے ہسبینڈ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ پہلے تو وہ مجھے کہتے تھے نہیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب اللہ تعالیٰ دیں گے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری جب دعا سنیں گے تو ہمیں اولاد ہو جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی اماں کی وجہ سے ان کا رویہ مجھ سے چینج ہونے لگا۔ میری ساس جو ہے مجھ سے بہت زیادہ چڑچڑی رہتی تھی، مجھے وہ کس طریقے سے کیا الفاظ اسے نوازتی تھی، مطلب وہ مجھے بانجھ کہتی تھی، اور پتہ نہیں کون سے الفاظ کہتی تھیں کہ میری بیٹے کو بھی اولاد نہیں دے گی، کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے میں ہر وقت میں جو ہے میرا یہی تھا کہ صبح شام میں ان کے منہ سے اپنے لیے یہی باتیں سنتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے وہ بھی کم کر دیا، کیونکہ میں اتنی زیادہ مایوس ہو گئی تھی سب کی باتیں سن کے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میرا ہی قصور ہے۔ پھر مجھے ایسا لگنے لگا میرے شوہر جو ہیں مجھ سے اکتانے لگے ہیں، تو وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ دوسری شادی بھی کر لیں گے، کیونکہ جیسا ان کا رویہ میرے ساتھ تھا میں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ اب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون ہو اور جس کے اولاد نہیں ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تر لوگ جو ہے نا عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتے ہیں زیادہ تر، میں نے یہ دیکھا، کیونکہ وہ اپنے جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے خودداری پہ بات آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر تو کوئی کمی نہیں ڈھونڈتے، لیکن عورتوں میں کمیاں بڑی ڈھونڈی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ دیکھیں یہ تو عورت کے اندر بھی کوئی کمی ہو یا مرد کے اندر بھی تو اولاد نہیں ہوتی، ضروری تھوڑی صرف عورت کا ہی قصور ہو، تو لیکن اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جب اولاد سے نوازنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو چاہے جتنا دے۔ لیکن انہوں نے جو ہے پھر بتاتی ہیں کہ میں نے جو ہے نا میں دم کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید میرے اوپر نظر ہے، کیونکہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں اور جب آپ کو لوگ اتنا پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگی میں ایک جو ہے وہ مولانا تھے، مجھے بتایا کسی نے آپ وہاں پر جائیں، وہ دم وغیرہ کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے مجھ سے پردے میں ہی جو ہے بات کری اور میرا جو ہے مجھ پہ دم وغیرہ کرا، اور انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا کچھ پڑھنا ہے، اور لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا تم 2 جو ہے نفل استغفار پڑھا کرو، اس کے ساتھ تم کوئی سا بھی استغفار پڑھو، تسبیح، اور ایک ٹائم بنا لو
تو اور نا مطلب چھوٹا استغفار ہو بڑا استغفار ہو کیسا بھی ہو، جتنا تمہارا دل چاہے، جتنی تعداد تم پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھو، تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے اولاد سے نوازیں گے۔ خیر انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، اور مجھے بہت زیادہ، میں جو ہے جب ان کی باتیں سنی تو مجھے بہت تسلی ہوئی، اور مجھے ایسا لگا کہ بس میرا کام ہو گیا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی جو ہے نا مطلب امید سی جاگ گئی نا۔ تو پھر بتاتی ہیں، میں اپنے گھر آئی ہوں، اور گھر آنے کے بعد جو ہے بس میں نے یہ اپنی عادت بنا لی تھی کہ میں ویسے ہی چلتے پھرتے استغفار پڑھتی تھی، اور پھر میں نماز بھی میرا دل لگنے لگا، اور پھر جو ہے میں یہ استغفار کے 2 نفل جو ہے میں لازمی پڑھتی تھی۔ میں نے عشاء کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ہی مہینوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری گود بھر دی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، بہت زیادہ جو ہے میں لو فیل کر رہی تھی، تو میں ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دے دی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ تو میں بالکل بھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، کیونکہ میں جہاں جاتی تھی وہ سب یہی کہتی تھی ڈاکٹرز کہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں یہ بہت بڑا معجزہ کیا، اور میں نے جو ہے استغفار کے نفل کبھی میں نے چھوڑے ہی نہیں، اور اب تک میں پڑھتی ہوں، کیونکہ اس سے میری زندگی میں اور بھی معجزے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے جب میرا بیٹا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں ابھی جو ہے میری جو اندر کی کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہے، تو میں جلدی جلدی اپنے بچے جو ہے وہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کے بعد ایک بیٹے سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کرے۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، اور میں سب اپنی بہنوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ سب استغفار کے نفل پڑھیں اور 7 استغفار پڑھیں۔ اور دیکھیں استغفار سے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں مکرتے۔ تو میں بھی آپ لوگ کو یہی کہنا چاہتی ہوں، میں آپ لوگ کو اپنے ہر بلاگ میں بتاتی ہوں استغفار پڑھیں، چاہے کوئی وظیفہ بھی کر رہے ہیں لیکن 7 استغفار پڑھیں، لیکن آپ نے استغفار کے نفل پڑھنے ہیں، اور پھر اس میں تسبیح جو ہے آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے ضرور نوازیں گے، اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ جیسے بھی جتنے بھی آپ کو سال ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو بھر دیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو اتنا بڑا معجزہ سنایا ہے، اور کتنے ہی معجزے ہوئے ہیں استغفار سے، کیا کچھ معجزے نہیں ہوئے۔ تو آپ لوگ جو ہے بالکل بھی نا امید مت ہو کہ کیسا بھی مسئلہ ہو آپ کا حل ہو جائے گا، کیونکہ میرے بہنوں کے بہت سارے کامنٹس یہ آئے تھے کہ ہم استغفار کے نفل کن کن چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اولاد کے لیے پڑھیں، آپ کاروبار کے لیے پڑھیں، آپ پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، پیسے کے لیے، اور رشتوں کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا بہت آسانی سے، اور دیکھیے گا کتنے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اور کتنی خوشیوں سے نوازیں گے آپ کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔